پتہ ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ خدا ہمیں ہماری دعا مانگنے کے بعد ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ تمہاری بے چینی کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دیری کو کہیں انکار تو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان ایسا کرے گا، کیونکہ انسان تو مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ دیر بھی اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ دیری کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی اس کی مصلحت شامل ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی مصلحتیں صرف وہی بخوبی جانتا ہے۔ اور یہ جو دکھ کا وقت ہے نا، یہ بھی کٹ جائے گا، یہ تکلیفوں کا دور بھی ختم ہونے والا ہے، یہ غم کی رات بھی ختم ہونے والی ہے، اور پھر خوشیوں بھرا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور بہت جلد تمہیں وہ سب عطا کیا جانے والا ہے جس کے لیے تم نے اللہ کی طرف سے سب تکالیف کو بغیر شکوے کے برداشت کیا۔ اور تمہارا تحفہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ تم کہو گے کہ اے اللہ، تو نے تو میری اوقات سے بھی زیادہ مجھے نوازا ہے، اور بے شک اللہ خوب نوازنے اور دینے والا ہے، وہ بہت غنی ہے۔ اور یقین مانو، جب تم اس کی طرف سے آزمائش میں ڈالے جاتے ہو نا، تو وہ تمہیں اپنے لاڈلے بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں اس یقین کو پختہ کر دینا چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں بھی میرے رب کی مصلحت ہے۔ اور جب تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر تمہیں آزمائشوں سے خوف نہیں آتا، پھر تمہیں کسی بات کا ملال نہیں ہوتا، پھر تم اس کی رضاؤں میں راضی ہونے لگتے ہو، اور جانتے ہو تمہارا رب اس بات پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ تمہارا اتنا پختہ یقین دیکھتا ہے نا، تو تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں الفاظ نہیں ملتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں نا، تو بس اس رب کے آگے رو لیا کرو۔ وہ بغیر کچھ کہے تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ وہ رب تمہارے درد سننے کے لیے لفظوں کا محتاج تھوڑی ہے، وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے، بھلا وہ تمہارے آنسوؤں سے تمہاری تکلیف کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میرے در پہ اپنے درد لے کر آؤ، میں تمہارے غموں کا مداوا کروں گا، میں تمہارے دل پہ لگے زخموں پہ مرہم رکھوں گا، میں تمہارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے بلند کروں گا، میں تمہارے شکستہ دل کو مضبوط کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری زخموں سے چھلنی روح پر اپنا مرہم رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ان بے آواز سسکیوں میں چھپے غموں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہارا میرے سامنے اپنے درد بیان کرنا مجھے بہت بھاتا ہے۔ وہ تمہارے سارے درد اپنے اندر ایسے سمیٹ لے گا جیسے وہ درد تمہیں کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ اور پھر جب تمہارے پاس اپنے غم، دکھ اور پریشانیاں سنانے کے لیے اللہ ہے، تو پھر دنیاوی سہارے کیوں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ دنیا کے غم ہی تم دنیا والوں کو سنا رہے ہو، اور ایک طرف وہ سب جہانوں کا مالک تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر تمہیں اس جھوٹی دنیا کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ تم بس اپنے غم اس کو سناؤ، تو پھر دیکھنا وہ کیسے خوشیوں کو تمہارا ساتھی بنا دے گا۔ وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا آتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے اور وہ اس کو بہترین عطا کرتا ہے، وہ جس نے تمہیں غم کے لمحات دیے ہیں، وہی پھر تمہارے غموں کی دوا بھی تو کرتا ہے۔